الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائیں، بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اس قسم کی دینی مجلسوں میں موت تک شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی، اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ دنیا جو ہے یہ وقتی ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ یہاں سے مجھے، میری فیملی کو، آپ کو، آپ کی فیملی کو، ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہے، ہمارا انتقال ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا محبت کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے۔ ہمارے گھر پر، ہمارے بنگلوں پر، گاڑیوں پر، بزنس پر، یہ سب چیز پر تو قیامت آنے والی ہے۔ اور رہ گئی بات کہ ہماری فیملی، ہمارے بچے، ایک دن آئے گا ہمارا انتقال ہو جائے گا۔ گودھرا میں رہنے والا 150 سال پہلے والا کوئی نہیں، 200 سال پہلے والا کوئی نہیں، یہ سب کہاں چلے گئے 200 سال پہلے والے؟ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ان کے بھی کاروبار تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کی عورتیں بھی گھر کے کام کاج کرتی تھی، شوہر کی خدمت کرتی تھی، بچوں کی تربیت کرتی تھی، شادی بیاہ میں جاتی تھی، بیانوں میں، دینی مجلسوں میں جاتی تھی۔ لیکن ایک وقت آیا، ایک ایک کر کے 150 سال پہلے والے سب لوگوں کا انتقال ہو گیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی قبریں بن گئی، وہ ٹنوں من مٹی کے نیچے دفن ہو گئے۔ آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں، ان کو پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ بڑی قربانی دے کر آئے ہو، دوپہر کے وقت میں، چلچلاتی دھوپ میں، یہ جہاں ہوا چل رہی ہے، اپنی سارے گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے آپ اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئی ہو۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اور یاد رکھنا اللہ اس کی بڑی قدر کریں گے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ایک بات ہمیں دل میں بٹھانی ہے کہ یہ دنیا ہمارے ساتھ آنے والی نہیں ہے، اور ہم اس دنیا سے کچھ لے جانے والے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن ماں بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گی، بھائی بہن کو دیکھ کے، بہن بھائی کو دیکھ کے، کوئی رشتہ داری، کوئی حسب نسب، کوئی دوستی، کوئی یاری،
قیامت کے دن کچھ کام آنے والا نہیں ہے، اور آخرت کی منزلوں میں ایک قبر ایسی منزل ہے جہاں انسان اکیلا ہوگا، جہاں انسان تنہا ہوگا، پل صراط پر لوگ ہوں گے، حشر کے میدان میں لوگ ہوں گے، حساب کتاب کے وقت لوگ ہوں گے، انتقال ہوگا لوگ آ جائیں گے، دفن گیری کے وقت لوگ ہوں گے، لیکن آخرت کی منزلوں میں قبر ایک ایسی منزل ہے جہاں انسان اکیلا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی نہیں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، جمعہ کا دن ہے، غسل کر کے ہم نے غسل کیا ہے، ایک وہ دن آئے گا مجھے اور آپ کو غسل دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ عقل مند کون، ہوشیار کون، سمجھدار کون، چالاک کون؟ فرمایا کہ جو اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنی قبر کو یاد رکھیں، اور مرنے سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کر لے، گناہوں سے بچ جائیں، سیریل دیکھنے سے بچ جائیں، اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچ جائیں، رابعہ بصریہ کی طرح اللہ کی ہو جائیں۔ وہ کئی ہیروئن جس نے توبہ کی اور اللہ کی طرف آ گئی، یوں فرمایا اسے دیکھتے ہوئے ہم بھی اس فانی دنیا سے توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف آ جائیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ ہماری مجلس کا، یہ ہمارے مل بیٹھنے کا، یہ مذاکرے کا، یہ بولنے کا، یہ آپ کے سننے کا یہی مقصد ہے کہ میں بھی غفلتوں بھری زندگی سے توبہ کر کے اللہ کی طرف آؤں، اور آپ لوگ بھی غفلتوں بھری زندگی سے توبہ کر کے اللہ کی طرف آئیں۔ بہت سے لوگ، ان کی زندگی میں ایک وقت آیا کہ انہوں نے توبہ کی۔ اللہ کرے کہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی کوئی وقت آئے کہ ہم لوگ بھی توبہ کریں۔ آپ نے نام سنا ہوگا بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ ایک وقت تھا، ایک دور تھا، بہت غفلت میں، گناہوں میں آپ کی زندگی گزر رہی تھی، اللہ سے دور، اللہ کے دین سے دور، شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی تھی۔ پولیس والے تھے، شراب کے نشے میں جا رہے تھے، نشہ کیا ہوا ہے، پولیس مین ہے، جا رہے ہیں، دیکھا کہ اللہ کا نام نیچے گرا ہوا ہے، ایک ایسا پرچہ جس پر اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ اللہ کا نام نیچے گرا ہوا ہے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی، ہل گئے، اس کو اٹھایا، چوما، سر پر رکھا، ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ نے الہام فرمایا، اے بشر، تو نے ہمارے نام کو نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ دیا، یاد رکھنا ہم بھی تیرے نام کو فرش سے اٹھائیں گے، عرش تک پہنچا دیں گے۔ پتہ نہیں تھا کہ یہ میری توبہ کا وقت ہے، دل کی دنیا بدلے گی، دل اللہ کی محبت سے بھرے گا۔ حالانکہ پولیس والے ہیں، شراب کے نشے میں جا رہے ہیں، لیکن ایک وقت آ گیا ہدایت کا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گات ملنے کی وہ خود ہی بتلاتے ہیں۔ اللہ سے دوستی کیسے کی جائے، یاری کیسے لگائی جائے، وہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں۔ اللہ کریں کہ وہ لمحہ، وہ دن، وہ وقت، وہ گھڑی بہت جلدی آئے، اور ہم دنیا میں چین سکون دیکھیں، اطمینان دیکھیں، امن و امان دیکھیں، بہاریں دیکھیں، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ دیکھیں، پیس آف مائنڈ دیکھیں، پیر پڑی روزی دیکھیں، گھروں میں محبتوں والا ماحول دیکھیں، لڑائی جھگڑے سے بچتے ہوئے دیکھیں، اور جب تک یہ دن نہیں آتے، جب تک توبہ نہیں ہوتی، وہاں تک حالات، تکلیف، بے چینی، پریشانی، جادو کے اثرات، جنات کے اثرات، عاملوں کے چکر،
2 काम बनाने जाओ 4 काम बिगड़ जाएं, 4 काम बनाने जाओ 8 काम बिगड़ जाएं, जिंदगी तलखियों का शिकार हो जाए, जिंदगी गुजरती चली गई, परेशानियों ने ख़त्म होने का नाम नहीं लिया। कभी मियाँ बीवी की लड़ाई, कभी सास के साथ लड़ाई, कभी बहू के साथ लड़ाई, कभी देरानी के साथ, कभी जेठानी के साथ, कभी पड़ोसन के साथ, कभी बच्चे नाफरमान, कभी शौहर सामने बोल रहा है, जिसके मुंह में जो आए वो बोलने में कोई कसर बाकी नहीं रखता। सास अपना गुस्सा उतारती है, ननद अपना गुस्सा उतारती है, क्या बात है, क्या वजह है? फरमाया, ए औरत तू अल्लाह की न हुई इसलिए सब तुझ पे हावी हो गए। ओ मेरी बहन तू अल्लाह की हो जा, सब तेरे हो जाएंगे। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह भी उसका हो जाता है। ए इंसान तू मेरी तरफ आकर तो दे, सबको तेरा न कर दूं तो कहना, तू मेरा दीवाना बन कर के देख, सबको तेरा दीवाना न बना दूं तो कहना, तू मुझसे सच्ची मोहब्बत करके देख, सबके दिलों में तेरी मोहब्बत न डाल दूं तो कहना, मुझसे वफा करके देख, सच्चा प्यार न मिले तो कहना, मेरी तरफ आकर के देख, मेरी रहमत तेरी तरफ मुतवज्जे न हो तो कहना, मुझसे सही मानों में डर के और गुनाहों से बच कर के देख, सबके दिलों में तेरा रौब न डाल दूं तो कहना। ए इंसान जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह भी उसका हो जाता है। जो अल्लाह का हो जाता है ना, जंगल के जानवर भी उसके हो जाते हैं, उसका अदब करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, अदब से पेश आते हैं। मूजी जानवर, तकलीफ देने वाले जानवर, वो भी उसके हो जाते हैं। और जो अल्लाह का नहीं होता, जो औरत अल्लाह की नहीं होती, फिर उसका शौहर भी उसका नहीं होता, उसके बच्चे भी उसके नहीं होते, उसकी फैमिली भी उसकी नहीं होती, उसकी तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होती, न खर्ची में बरकत होती है, न बच्चों की सही तरबियत होती है, न शौहर खुश होता है, न शौहर उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। क्या वजह है? फरमाया कि ये औरत अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं हो रही है। और हमने देखा कि इस दुनिया में बहुत सी औरतें ऐसी है जो खामोखा परेशान न रही, खामोखा बेचैन न रही, तकलीफ़ों में, हालातों में न रही, बल्कि फ़ौरन उन्होंने उठ करके तौबा की और अपने दिल को पाक साफ किया। दिल में हसद नहीं, कीना नहीं, बुग़्ज़ नहीं, अदावत नहीं, नफ़रत नहीं, किसी की बुराई नहीं। चूँकि बुराई वाले दिल में अल्लाह नहीं आता। जिस तरह हम गंदे बर्तन में दूध नहीं लेते, गंदे दिल में अल्लाह अपनी मोहब्बत डालना पसंद नहीं करते। मत रख किसी की नफ़रत अपने दिल में। ए इंसान, जिस दिल में नफ़रत होती है ना, उस दिल में खुदा नहीं बसता है। मेरी दीनी माओ बहनों, अल्लाह चाहिए या किसी की नफ़रत रखनी है? सास की, ननद की, देठानी की, जेठानी की, भाभी की, पड़ोसन की, या किसी की नफ़रत होगी या अल्लाह होगा? क्योंकि जब अल्लाह होंगे तो नफ़रत नहीं होगी, अगर नफ़रत होगी तो अल्लाह नहीं आएंगे। अल्लाह की मोहब्बत रोशनी है और लोगों की नफ़रत ये अंधेरा है। अंधेरा और रोशनी एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। अब हमें फैसला करना है कि लोगों की नफ़रत रखनी है, खुद भी परेशान रहना है, दुनिया आखिरत बर्बाद करनी है, या ये कि सबको माफ़ करके ये चाहना है कि अल्लाह मौत के वक्त मुझे माफ़ कर दे, मेरे ऊपर रहम कर दे। हर कोई चाहता है कि मेरी मौत अच्छी आए, मेरी मौत प्यारी आए, मेरी मौत बेहतर आए, अल्लाह मौत के वक्त मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मौत के वक्त मुझ पर रहम करे।
کیا کوئی عمل ہے؟ کیا کوئی وظیفہ ہے؟ کیا کوئی فارمولہ ہے؟ فرمایا ہاں تو دنیا میں سب کو معاف کرنا شروع کر دے، تو دنیا میں سب پر رحم کرنا شروع کر دے، تو بھولی بھالی عورت بن جا، تو سیدھی سادی عورت بن جا، تو چالاک نہ بن، تو لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی نہ بن، تو اپنے غصے پر کنٹرول کر اور سب کو معاف کر اور رحم کر اور بھولی بن کے زندگی گزار۔ ثاقب کی یہ بات یاد رکھنا، اللہ موت کے وقت تیرے ساتھ بھول پن کا معاملہ کرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آج تو نے چالاکی کی اور اپنے پاور کو تو نے بتایا اور اپنے بہوؤں پر ظلم کو ڈھایا اور تو نے نڑن بن کر تیری بھابھی کو ستایا اور تو نے بڑے بھائی کی بیوی بن کر چھوٹے بھائی کی بیوی کو ستایا، اور اگر تو نے اپنے شوہر کو ستایا، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، تو یاد رکھنا جو تکلیف پہنچانے والے ہیں ان کی موت بڑی خطرناک آتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس کے گھر میں بلی آتی تھی، دودھ پی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ نیک عورت، دیندار عورت، راتوں کو جاگنے والی، اللہ کی عبادت کرنے والی، دنیا والے تو ایسا ہی سمجھے کہ یہ عورت بہت عبادت کرتی ہے اور اللہ کی ولیہ ہے، بڑی نیک عورت ہے، اس کے گھر میں بلی آتی، دودھ پی جاتی۔ ایک مرتبہ بلی آئی، دودھ پی گئی۔ اس نے کیا کیا، ایک مرتبہ جب بلی آئی نا تو بلی کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر کے بند کر دیا۔ وہ بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ بہو کی بات نہیں کر رہا، ساس کی، دیرانی کی، جیٹھانی کی، شوہر کی، بچوں کی، انسانوں کی بات نہیں کر رہا، ایک بلی، ایک جانور کی بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ نیک عورت ہے، دیندار عورت ہے، بلی کو پکڑ کے بند کیا، وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے اس کی نیکیوں کے باوجود اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ آج کتنی عورتیں نیک ہیں، نمازی ہے، قرآن پڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے، لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ میں اپنا پاور بتاؤں گی، میرے گھر کا ماحول درست ہو جائے گا۔ اگر تو اللہ کو ناراض کرے گی، تیرے گھر کا ماحول درست نہیں ہوگا، پریشانیاں ختم نہیں ہوگی، بے چینی ختم نہیں ہوگی، حالات ختم نہیں ہوں گے، تکلیفیں ختم نہیں ہوگی، 2 کام بنانے جائے گی، 4 کام بگڑ جائے گی، زندگی تلخیوں کا شکار ہو جائے گی۔ آج کتنی عورتیں اللہ کو ناراض کر کے سکون تلاش کرتی ہے، اللہ کو ناراض کر کے عاملوں کے چکر کاٹتی ہے اور سمجھتی ہے ان کے تعویذوں سے مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ جب اللہ ہی ناراض ہو تو کہاں سے فائدہ ہوگا؟ جب میرا ابو ہی مجھ سے ناراض ہو تو میں ابو سے کیا مانگوں گا اور کیا لے سکوں گا، اور ان کے پاس جو پیسے ہیں اس سے کیسے فائدہ اٹھاؤں گا؟ میرے سے تو میرا ابو ہی ناراض ہے۔ فرمایا کہ جس بچے سے اس کا باپ ناراض ہو، اس بچے کو ابو کے گھر میں اچھا نہیں لگتا۔ جس بیوی سے اس کا شوہر ناراض ہو، اس بیوی کو شوہر کے گھر میں اچھا نہیں لگتا۔ بالکل اسی طرح جس بندے اور جس بندی سے اللہ ناراض ہو، ان کو اللہ کی زمین پر اچھا نہیں لگتا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، چاند اللہ کا، سورج اللہ کا، ستارے اللہ کے، چرندے اللہ کے، درندے اللہ کے، پرندے اللہ کے، یہ ساری مخلوقات اللہ نے بنائی ہے۔ آسمانوں سے پانی کو برسانے والا اللہ، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا، کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں حضرت انسان کو بنانے والا، ایک ناپاک قطرے سے انسان کو بنانے والا، اندھیری کوٹھڑی میں ہاتھ کی جگہ ہاتھ، پیر کی جگہ پیر لگانے والا، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے، ساری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں موت دینے والا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا، عزتیں دینے والا، بہاریں دینے والا، شوہر کے دل میں آپ کی محبت ڈالنے والا، بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا، آپ کو عزتوں بھری، محبتوں بھری، پیار بھری زندگی دینے والا ایک اللہ ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا، لائف ٹائم پریشانی، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اور اگر ایک اللہ کو راضی کر لیا، سب کو نہیں،
سارے دنیا والے راضی نہیں ہوتے ہیں. ایک اللہ کو راضی کر لیا اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کیا. حالانکہ عورتیں ایسا کر سکتی ہے. نکاح کے موقع پر عورت ایک جملہ کہتی ہے پورے شوہر کی ہو جاتی ہے اور ایسی وفا نبھاتی ہے کہ شوہر کے ساتھ پوری زندگیاں گزار دیتی ہے. حالانکہ نکاح کے موقع پہ ایک جملہ کہا. جس عورت کے اندر یہ بات ہو، یہ جذبہ ہو، یہ ولولہ ہو کہ نکاح کے موقع پر ایک جملہ کہہ کر پوری شوہر کی ہو گئی، اس عورت کو چاہیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ایک اللہ کی بھی ہو جائے. اور بہاریں بھی دیکھ لے. میری دینی ماؤں بہنوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، حالات میں آ جاتے ہیں، غلط قدم اٹھا لیتے ہیں. کتنی جگہ ہمارا جانا ہوتا ہے، جہاں دیکھا تھوڑی سی غربت ہے، حالات ہے، تکلیف ہے، مہیلا لون مل رہی تھی وہ لے لی. اب آپ کو پتا ہے 2 گناہ ایسے ہیں جس سے اللہ یوں فرماتے ہیں اگر کوئی یہ 2 گناہ کر لے، یہ 2 گناہ، پھر اس کی جنگ اللہ کے ساتھ. آ جا مقابلے پہ اللہ کے ساتھ، دیکھ تو کھڑا رہ سکتا ہے کہ نہیں. اب دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ کوئی کھڑا رہ سکتا ہے؟ کوئی مقابلے پہ آ سکتا ہے؟ کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ کچھ نہیں. نمبر 1، جس نے کسی اللہ والے کو ستایا، اس کے عاشق کو ستایا، اس کی محبت میں جینے اور مرنے والے کو ستایا، تو فرمایا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اسی لیے کبھی بھی کسی کو نہیں ستانا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں. میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں، وہ تو سب کو معلوم ہوتا ہے. ہم میں سے کس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے پتہ نہیں. کون اللہ کی فہرست میں اللہ والا ہے پتہ نہیں. کون راتوں کو تنہائیوں میں اللہ سے بات کرتا ہے ہمیں پتہ نہیں. کس کی دل کی تار اللہ سے جڑی ہوئی ہے، کون سی بہن اللہ والی ہے ہمیں پتہ نہیں. کون ہم میں سے اللہ کو پسند ہے ہمیں پتہ نہیں. اسی لیے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا. کیا پتہ یہ اللہ والی ہو، کیا پتہ یہ اللہ والا ہو. ہمارا گھر اگر کوئی توڑ دے تو ہم اس سے محبت کریں گے؟ یہ دل کس کا گھر ہے؟ سب کا دل کس کا گھر ہے؟ اگر کوئی اللہ کے گھر کو توڑ دے، اللہ اس سے محبت کریں گے؟ اسی لیے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا. کون ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. ماں کے 5 بچے ہیں، ایک نافرمان ہے، کسی نے آ کے تماشا مار دیا، ماں ایک دم جڑپ گئی اس پر. اس نے کہا کہ اماں جی آپ کے سامنے بولتا ہے، آپ کا مقابلہ کرتا ہے، آپ کا نافرمان ہے، اس لیے مار رہا ہوں. اس کی ماں کہتی ہے تو کھلاتا ہے، تو پلاتا ہے، نافرمان ہے تو میرا ہے تیرا ہے، تو اپنا کام کر. آئندہ میرے بچے کو نظر اٹھا کے دیکھنا بھی مت. تجھے کس نے آتھارٹی دی کہ تو نے میرے بچے کو مارا؟ بالکل اسی طرح اگر کوئی نافرمان ہے تو وہ اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے. اگر کوئی نظر اٹھا کر دیکھتا، اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا. وہ ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں سے پیار کرنے والا ہے. اسی لیے کبھی بھی کسی کے عیب نہیں دیکھنا، کسی کی برائی نہیں دیکھنا. ہم میں سے کون ہے جس کے اندر عیب نہیں ہے؟ وہ تو دور رہتے ہیں تو عیب کا پتہ نہیں چلتا. ابھی 7 جماعت میں چلے جائے، ہر ایک کے عیب کا پتہ چل جاتا ہے. شوہر دور ہے، بیوی دور ہے، عیب کا پتہ نہیں چلتا. شادی ہو گئی، اب پتہ چلے گا عیب کا. اب برداشت کرو، اب معاف کرو، اب لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ. اللہ قیامت کے دن تمہارے عیب کو چھپائے گا. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا.
مرنا تھا وہی بھول گیا، موت آنی تھی وہی بھول گیا، اللہ سے ملاقات ہونی تھی وہی بھول گیا، قبر میں اکیلے سونا تھا وہی بھول گیا، یہ دنیا فانی ہے ختم ہو جانے والی ہے وہی بھول گیا، شوہر بیوی بچے قبر میں آنے والے نہیں وہی بھول گیا، اور یہ دنیا کی چیزیں یہیں رہ جائے گی، اللہ کا تعلق نیک اعمال ایمان کام آئے گا وہی بھول گیا۔ جہاں موقع ملا غیبت، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے عیب کو دیکھنا، لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا، اور ذرا کسی پر پاور مل جائے اس پر حاوی ہو جانا، گھر کی کام والی کو بولنا، گھر کی بہوؤں کو بولنا، اور اپنی آخرت کو برباد کرنا، یہ آج کے ماحول میں عام ماحول ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرت برباد نہ کی جائے۔ گھر بنانے میں محنت ہے، توڑنے میں محنت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آخرت بنانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیشہ ہمیش کی لائف سنوارنی ہے تو محنت ہے، اور اگر آخرت بربادی کرنی ہے تو محنت کوئی نہیں۔ بستی بستے بستے بستی ہے، بالکل اسی طرح آخرت بنتے بنتے بنتی ہے۔ انسان اس کو مائنڈ پر لے، اپنی موت کو یاد رکھیں، یاد رکھیں اس وقت کو جب اس کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اس کے چہرے پر آخری مومنٹ پر کفن کی چادر ڈالی جائے گی، لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر وہ قبرستان اس کو لے جایا جائے گا، ٹنومن مٹی کے نیچے اس کو دفن کر دیا جائے گا، 20 منٹ کے بعد قبرستان کا گیٹ بند ہو جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، اس کو پکڑ کر کے بٹھائیں گے، ایک دم بھیانک اور خطرناک شکل، اور اس کا کفن اس کی سرین تک نیچے اتر جائے گا، اور سوال جواب شروع ہوں گے۔ ہاں، ایگزام میں سر صحیح لکھنے والے کو پاس کرتا، غلط لکھنے والے کو فیل کرتا، بالکل اسی طرح جس کی نیکیاں بڑھ گئی وہ تو پاس ہو جائے گا، اور جس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ فیل ہو جائے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی کی دوستی کوئی نہیں، حسب نسب کوئی نہیں، یاری کوئی نہیں، آپ کون ہو، آپ کے فلاں کون لگتے ہیں، کچھ نہیں۔ حضرت ابو طالب پیارے نبی کے چچا ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابو ہیں، پیارے نبی کے سمدھی ہیں اور چچا بھی ہیں، لیکن خدا کے حسب نسب نہیں چلتا، بہت خدمت کی، بہت ساتھ دیا، لیکن بغیر ایمان کے چلے گئے۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اب ابو طالب کی معافی ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ مکہ کے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ عبد المطلب کے بیٹے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پیارے نبی کے چچا ہیں؟ فرمایا نا نا نا، ایسا نہیں چلتا ہے اللہ کے یہاں۔ حضرت علی کے ابو ہیں؟ تو کہا نا نا نا، وہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے خسر ہیں؟ تو کہا نا نا کچھ نہیں۔ پیارے نبی کا بہت ساتھ دیا ہے؟ کہا نا نا، وہ ایمان کے بغیر آئے، اب کچھ بات نہ کرو، ان کو جو دینا تھا اللہ نے دنیا میں دے دیا، آخرت میں ان کو عذاب ہوگا، جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، ان کے پیر میں جہنمیوں کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ ایسے جل رہے ہوں گے، ایسے کھولتے ہوں گے کہ ان کا سر ہنڈیاں کی طرح وہ پگھل رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا۔ یہ کس کو سزا ہو رہی ہے؟ ابو طالب، آپ کے چچا، جنہوں نے 42 سال تک، 42 سال تک، 42 ایئرز تک پیارے نبی کا ساتھ دیا۔ جب تک کتابوں میں لکھا ہے جب تک ہمارے نبی کھاتے نہیں تھے آپ نہیں کھاتے تھے، جب تک ہمارے نبی پانی نہیں پیتے آپ پانی نہیں پیتے تھے، بہت اکرام کرتے تھے، سب بات ٹھیک ہے، لیکن ایمان نہیں لائے، ان کے پاس ایمان کا پاسپورٹ نہیں، محمدی ویزا نہیں، اور جس کے پاس ایمان کا پاسپورٹ نہ ہو، محمدی ویزا نہ ہو، وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ فورن جانا ہے، حج عمرے میں جانا ہے، پاسپورٹ چاہیے اور ویزا چاہیے۔ فرمایا کہ جنت میں جانا ہے، تم کون ہو، کہاں سے ہو، تمہارے بچے کون ہیں، تمہاری فیملی میں کون ہے، تم کس بزرگ کے خاندان سے ہو، تمہارے آس پاس کتنا دینداری والا ماحول تھا، یہ سب مت بتاؤ، ہم نے تمہیں ہاتھ پیر آنکھ کان ناک زبان دل دماغ دیا تھا، جوانی تمہیں بھی دی تھی، صحت تمہیں بھی دی تھی، اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑتی تھی، دین کی مجلسیں تمہارے سامنے ہوتی تھی، تمہیں سمجھانے والے بتانے والے آتے تھے کہ لوگوں ہیرو کے طریقوں میں نہیں، کرکٹروں کے طریقوں میں نہیں، ہیروئن کے طریقوں میں نہیں، سیریلوں میں نہیں، کامیڈی میں نہیں، وقت ضائع کرنے میں نہیں۔ اگر کامیابی ہے تو پیارے نبی کی نقل اتارنے میں ہے، اگر کامیابی ہے تو حضرت فاطمہ جیسا پردہ کرنے میں ہے، اگر کامیابی ہے تو اماں عائشہ کی طرح زندگی گزارنے میں ہے۔
آپ کو موقع دیا گیا تھا، آپ کو سمجھایا گیا تھا، اگر آپ بغیر توبہ کے آ گئے آج خدا کو رحم آنے والا نہیں۔ ابھی دنیا میں بہت رحم آ رہا ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ سب کو معاف کر دینے کے لیے تیار، مجھے، آپ کو، ساری ماؤں بہنوں کو، اگر وہ ابھی نقد توبہ کر لے اللہ اس کو رابعہ بصریہ جیسی بھی بنا سکتے ہیں۔ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹائم چلا گیا، وقت ختم ہو گیا، ریزن کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں ہوں، آپ ہے، یہ ہماری دینی مائیں بہنیں ہیں، یہ دنیا کے لوگ ہیں، اگر آج بھی وہ اللہ کی طرف آ جائے، اگر آج بھی وہ ایمان کی طرف آ جائے، اگر آج بھی وہ ہدایت کی طرف آ جائے، اگر آج بھی وہ اپنے اللہ کو ایک مان لے، پیارے نبی کو اپنا رسول مان لے اور ان کی نقل اتارے اور شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارے، اللہ یہ دنیا بھی سنوار دیں گے اور اللہ آخرت بھی سنوار دیں گے، اللہ ہدایت دیں گے، موت کے وقت کلمہ دیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں اس کو 3 انعام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور ہدایت یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 2، اللہ اگر کسی سے خوش ہوتے ہیں اس کو موت کے وقت کلمہ دے دیتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ اگر کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو آخرت میں جنت دیتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ کامیابی کہاں ہے، کامیابی کہاں ہے، کامیابی کو تلاش کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے بنگلے کا ہونا کامیابی، وہ سمجھتا ہے گاڑی کا ہونا کامیابی، وہ سمجھتا ہے پیسوں کا ہونا کامیابی، وہ مستورات سمجھتی ہے اچھے برقعے کا ہونا کامیابی، اچھے پرس، اچھی سینڈل، اچھے کپڑے، اچھا مکان، اے سی والا کمرہ، اس کا ہونا کامیابی، پیسوں کا ہونا، فیکٹریوں کا ہونا، بنگلوں کا ہونا، عورتوں کا، بچوں کا ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر بن جانا، ان کی اچھی جگہوں پر شادی ہو جانا اور بچوں کا خوشحال ہو جانا اور فیملی میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونا، یہ کامیابی۔ او میری بہن، یہ کامیابی نہیں ہے، گھر کے سارے لوگ کلمے کے ساتھ چلے جائیں، یہ کامیابی ہے۔ سب سے بڑا مالدار کون؟ تو جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے خوش ہوتے ہیں اللہ اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں، موت کے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں اور آخرت میں اللہ انہیں جنت نصیب فرماتے ہیں۔ 2 گناہ ایسے ہیں جس سے اللہ بہت ناراض، بہت سخت ترین ناراض، خطرناک طریقے پر ناراض۔ 2 گناہ۔ نمبر 1، کسی اللہ والے کو ستانا۔ ہمیں پتہ نہیں کون اللہ والا ہے، کون اللہ والی ہے، کس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، اس لیے کبھی کسی کو ستایا نہ جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی کی دشمنی نہ رکھی جائے، کسی کا کینہ نہ رکھا جائے، کسی کا بغض نہ رکھا جائے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی کی سہولت کو دیکھ کر، کسی کی فیسلٹی کو دیکھ کر اور کسی کی راحت کو دیکھ کر اور کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر اس پر جلا نہ جائے اور جادو وغیرہ کے چکر میں نہ پڑا جائے، ورنہ موت کے وقت کلمہ نہیں ملے گا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ حسد اللہ کو پسند نہیں، کینہ، بغض، عداوت اللہ کو پسند نہیں، نفرتوں والا دل اللہ کو پسند نہیں۔ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں، اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، گودرا کی دینی ماؤں بہنوں، آؤ اللہ کی طرف، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ایک میرا اللہ ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتا، پہلے کہاں گئے تھے، اب کیوں آئے، اتنے گناہ کر کے کیوں آئے، مجھے ناراض کر کے کیوں آئے۔ یوں فرمایا کہ جب بھی کوئی خدا کے دربار میں آئے گا، توبہ کرے گا، ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو استقبال کرتا ہوا پائے گا، اللہ کو بڑا قریب پائے گا، اللہ تانا نہیں دے گا، اللہ سب معاف کرے گا۔ اگر سچی پکی توبہ ہوئی تو ہو سکتا ہے اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، اور اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور سوچ لیا کہ نمازوں کو چھوڑیں گے اور پردہ نہیں کریں گے اور شوہر کی خدمت نہیں کریں گے اور بچوں کی تربیت نہیں کریں گے اور اپنے گھر میں دینی ماحول قائم نہیں کریں گے، بلکہ شام کو بغیر پردے کے باہر بیٹھے رہیں گے اور لوگوں کی غیبت کرتے رہیں گے اور اپنی امی سے فون پر بات کر کے سسرال والوں کی غیبت
غیبت کر کے اپنی اور اپنی ماں کی آخرت برباد کرتے رہیں گے، اور رات سونے سے پہلے شوہر کے ساتھ غیبت کر کے دونوں میاں بیوی اور پریشان اور حالات میں اور تکلیف میں ہوتے رہیں گے، یاد رکھنا زندگیاں تلخیوں کا شکار ہو جائے گی، بے چینی حالات اور تکلیف ہمیں آ کے گھیر لے گی، 2 کام بنانے جائیں گے 4 کام بگڑ جائیں گے، اور اگر مشکل سے سال کے اخیر میں 80,000 روپے جمع ہوئے، اخیر میں کسی کا 1,20,000 کا آپریشن ہو جائے گا، یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ ہاں اگر چاہتے ہو چین، سکون، اطمینان، امن و امان، پیس آف مائنڈ، اپنی جائز تمناؤں کا پورا ہونا، شوہر کی آنکھوں کا ٹھنڈک بننا، بچوں کا خیر خواہ ہونا، اور گھر والوں میں محبت، اور ساس اور گھر والوں میں محبت اگر چاہتی ہو، او میری بہن اللہ کی طرف، اللہ کی طرف توبہ کر۔ دیکھ کئی ہیروئن توبہ کر گئی، عزت، شہرت، دولت سب کچھ تھا، لیکن زندگی میں سکون نہیں تھا۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں پھر سکون نہیں ہوتا، پھر بے چینی، پھر پریشانی، پھر حالات، پھر تکلیف، پھر دلوں کا غمگین ہونا، ہر دن پریشانی بڑھتی چلی جاتی، ہر دن حالات بڑھتے چلے جاتے، اور جو عورت آتی ہے اللہ کی طرف، آتی ہے اللہ کی طرف، لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے اور اپنے گھر میں تعلیم کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اپنے گھر کو اللہ اور پیارے نبی کا غلام بناتی ہے، ہاں پھر روزانہ سکون، اطمینان، امن و امان، بہاریں اور اللہ کے فیصلے اس کے حق میں ہوتے رہتے ہیں، پھر وہ دعائیں کرتی ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، پھر اللہ کوئی ایسا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اچانک کہ دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ پریشان رہنا ہے اور دنیا آخرت برباد کر دینی ہے، یا یہ کہ دنیا میں سکون سے رہنا ہے اور دنیا آخرت دونوں بنا لینی ہے۔ 2 راستے ہیں۔ اگر آ گئے اللہ کی طرف، سچی توبہ کر لی اور سیدھے سادے ڈھیلے ڈھالے برقعے کی نیت کر لی کہ ڈیزائن والا نہیں، فیشنیبل نہیں، چست نہیں، بغیر نوسپیس کے نہیں، اب سب کو اپنا چہرہ بتانا نہیں، اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر برسانا نہیں، اللہ کے نبی کے دل کو دکھانا نہیں۔ کائنات کی خوبصورت ترین عورتوں نے پردہ کیا، پیارے نبی کی بیویوں نے پردہ کیا، پیارے نبی کے گھر جیسا ماحول ان کی بیٹیوں نے پردہ کیا، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع، پتہ ہی نہ چلے جوان عورت جا رہی ہے، بڑی عمر کی عورت جا رہی ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، گودرا کی دینی ماؤں بہنوں، اللہ کی طرف دیکھو، دنیا والوں کی طرف نہ دیکھو۔ لوگ عزت نہیں دیتے، عزت میرا اللہ دیتا ہے۔ دیکھو اللہ کی طرف، لوگ کیا کہیں گے نہیں، اللہ کیا کہے گا وہ دیکھو۔ لوگ آپ کے انتقال کے بعد انا للہ پڑھیں گے، آپ کی قبروں پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے، آپ کو دفن کر دیں گے، آپ کو بھول جائیں گے، آپ کے پر پوتے کبھی آپ کے لیے 10 روپئے ایصال ثواب بھی نہیں کریں گے۔ لوگوں کو نہ دیکھو، یہ لوگ سب مر جانے والے لوگ ہیں، لوگ سب پریشان ہیں، خوشحال کوئی نہیں ہے، کسی کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہمیں خوشیاں دیں گے، یہ کیا ہمیں عزت دیں گے، یہ کیا ہمارے کام بنائیں گے، یہ کیا ہماری تعریفیں کریں گے۔ تم ایک اللہ کی ہو جاؤ، گودرا کے گھر گھر میں اللہ آپ کی تعریف کرا دے گا۔ آپ اللہ کی ہو جاؤ، اللہ آپ کے ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی ہونے کے لیے پکا پردہ، سچا پکا پردہ، اپنے آپ کو چھپانا، اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا، اور ڈیزائن والا نہیں، فیشنیبل نہیں، کلرنگ نہیں، اپنے آپ کو ظاہر کرنے والا نہیں، شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، اول وقت نماز پڑھنا، اذان کا جواب دینا، کوالٹی والی نماز، لمبی نماز۔ ہماری نماز میں سکون نہیں، اس لیے ہماری زندگی میں سکون نہیں۔ لمبی نماز، سکون والی نماز، اول وقت نماز، اللہ کے دھیان والی نماز، اور نمازوں کے بعد اللہ سے دعائیں۔ رات کو سونے سے پہلے شوہر کو اپنی غیبتیں نہیں کرنا، اپنی امی سے فون پہ بات کر کے غیبتیں نہیں کرنا، بلکہ ہر نماز کے بعد دعا کر کے اپنی ساری باتیں اپنے اللہ کو سنا دینا۔ فوراً وہ دل کے غم کو ہلکا کرے گا، سامنے والے کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈالے گا، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائے گی، آپ مجھے دعا دو گے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، شوہر سے مل کے غیبت کرتی رہی، آپ بھی برباد، شوہر بھی برباد، جتنی عمر بڑھتی جائے گی بے چینی تکلیف
تکلیفیں بڑھتی جائے گی۔ اگر آپ نے غیبت کی، آپ اور آپ کی امی دونوں ہمیشہ حالات کا شکار رہے گی، نہ آپ کی دنیا آخرت بنے گی، نہ آپ کی امی کی دنیا آخرت بنے گی۔ بہت سی عورتیں اپنی امی سے فون پہ بات کر کے سسرال کے ایسے حالات سناتی ہے، وہ رات میٹھی نیند سو جاتی ہے، اس کی ماں کو نیند نہیں آتی، وہ تڑپتی ہے، وہ بے چین رہتی ہے، وہ کڑوتیں بدلتی ہے۔ نہ، آپ جاؤ اپنی امی کے یہاں، آپ ان سے فون پہ بات کرو، گھنٹوں بات کرو، میں منع نہیں کرتا، اچھی بات کرو، کام کی بات کرو، سسرال والوں کی تعریف کرو، اپنے غم، اپنی داستانیں اپنے اللہ کو سناؤ۔ جس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے اللہ بغور سنتے ہیں، وہ اپنی داستانیں کسی اور کو نہیں سنایا کرے۔ ضرورت اس بات کی ہے زندگیاں چینج کی جائے۔ آج وظیفے تلاش کرتے ہیں، عاملوں کے چکر میں پڑتے ہیں، زندگی چینج کرنی ہے۔ اگر میں کھاتے وقت اچار کے اور مربے کے چکر میں رہوں اور کھانا ہی نہ کھاؤں، آپ بتائیں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میرا پیٹ کیسے بھرے گا؟ مجھے کھانے کی مزہ کب آئے گی؟ اچار، مربہ، اس کی مزہ ہے کب ہے؟ جب کھانا ہو۔ وظیفوں کی مزہ ہے کب ہے؟ جب زندگی سنت پر ہو، اب وظیفوں کی مزہ ہے۔ زندگی اللہ کے نبی کے طریقوں کے خلاف اور وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، سمجھتے سکون ملے گا۔ نا 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 نا، ایسا نہیں ہوتا۔ نقد زندگی چینج کی جائے، اپنے آپ کو چینج کیا جائے۔ کس معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ کس کو دیکھ کے چینج کر رہے ہیں؟ اللہ کو دیکھ کے۔ آپ کو عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بہاریں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بڑا مکان دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پیسے دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا کون ہے؟ شوہر کو آپ کا فرما بردار بنانے والا کون ہے؟ ساس بہو کے دل میں آپ کی محبت ڈالنے والا کون ہے؟ بار بار حج عمرے کرانے والا کون ہے؟ آپ کو اچھی موت دینے والا کون ہے؟ قبر میں کون کام آئے گا؟ ارے سب اللہ 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 اللہ۔ یہ یوٹیوب کام آئے گا، یہ فیس بک کام آئے گا، یہ ٹویٹر کام آئے گا، یہ انسٹا کام آئے گا، یہ لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کام آئے گی۔ کیا کوئی نامحرموں سے چیٹنگ کرتا ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھتے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا ہے، اور جو اپنے دل میں نامحرم کو بساتی ہے، اللہ اس دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کو ایسے دل کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس عورت کی اگر اس کے ساتھ شادی ہو جائے، شادی کے 2 مہینے کے بعد نانی دادی یاد آ جاتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا ماحول ہے؟ منگنی کے بعد ہونے والے میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور ماں باپ اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ نا 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 نا، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی بات کرنا حرام، ابھی ایک دوسرے کو دیکھنا حرام، ابھی ملنا حرام، بھی شادی کے موقع پر ایک دوسرے کو دیکھنا حرام۔ او میری بہن، او میرے بھائی، تو اپنے آپ کی حفاظت کر، منگنی کے بعد اپنے اوپر کنٹرول کر۔ یہ تیری ہونے والی بیوی ابھی تیرے لیے نامحرم ہے۔ یہ 6 مہینے، یہ 4 5 6 سال تو صبر کر کے بتا، ابھی تیری شادی ہوگی، یہ بیوی تیرے پاس آئے گی، 1 مہینے کے بعد تمہاری لائف نارمل ہو جائے گی، پھر خدا تیری 50 60 سال کی لائف سنوارے گا، اولاد نیک دے گا۔ شادی کے بعد ہر رات پہلی رات لگے گی، ہر دن پہلا دن لگے گا، میاں بیوی میں وہ محبت ہوگی، دونوں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں گے، دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر نہیں چلے گا، محبت بڑھتی چلی جائے گی، تیری اولاد بڑی ہوگی، اس کی منگنی ہوگی، وہ بھی نامحرموں سے بات نہیں کرے گا، خدا تیرے پورے گھرانے کو آباد کرے گا۔ اور اگر تو نے اپنا دماغ لگایا، اگر تو نے اپنی سوچ لگائی کہ وہ کسی سے بات کرتا ہو جائے گا، اگر میں نے بات نہ کی تو وہ کسی سے بات کرتی ہو جائے گی، اس لیے مجھے بات کرنا ضروری ہے، اس موقع پر میں اللہ کو ناراض کروں گا، سامنے والے کا خیال رکھوں گا۔ اگر ایسا کیا، تھوڑی دیر مزہ آئے گی، شادی کے 2 مہینے کے بعد اچھا لگے گا، 50 60 سال کی لائف برباد ہو جائے گی، زندگی تلخ ہو جائے گی، حالات کا شکار ہو جائے گا، پریشانی، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے۔ او میرے بہن، میرے بھائی، اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوش نہیں رہتا۔ اگر ایسا لگتا ہو کہ سامنے والا منگنی توڑ دے گا، چاہے توڑ دے، اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ تجھے بہتر اور شوہر دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے چکر میں ہو سکتا ہے وہ تیرے قابل نہ ہو سکتا ہے وہ تجھے ستانے والا ہو سکتا ہے اللہ تیری اس سے جان چھڑانے والا ہو سکتا ہے اللہ تجھے کوئی پیارے نبی کا دیوانہ شوہر دینے والا ہو۔ اس لیے تو اپنا دماغ نہ لگا، تو اللہ سے دوستی کر،
کر، تو اللہ سے باتیں کر، تو اللہ سے یاری لگا، اور یہ طے کر کہ میں انشاءاللہ کبھی کسی نامحرم سے بات نہیں کروں گی، ہاں اپنے شوہر سے سچی پکی محبت کروں گی، نکاح کے بعد، شادی کے بعد، اس کے پہلے نہیں، اگر اس کو منگنی توڑنی ہو توڑ دے، جہاں کرنی ہو کر لے، جو مرضی ہونا ہے ہو جائے، میں اللہ کو ناراض کر کے خوشیاں تلاش نہیں کروں گے۔ جس نے ایسا نہیں کیا ہے آج ان کو پوچھ لو، ان کی زندگی تلخیوں کا شکار ہے، ان کی زندگیاں تلخیوں کا شکار ہے، روتے روتے تھک گئے ہیں، ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے، ان کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ مجھے 20 نوجوان ملتے ہیں، 2 ایسے ملتے ہیں جس نے منگنی کے بعد بات نہ کی ہوتی ہے، وہ مجھے کہتے ہیں مولانا ہر رات پہلی رات لگتی ہے، ہر دن پہلا دن لگتا ہے، بہت مزہ آتی ہے زندگی گزارنے کی، اور جس نے باتیں کی تھی، جو محبت کی باتیں کی تھی، اللہ کو دیکھتے ہوئے اللہ کی زمین پر اللہ کو ناراض کیا تھا، اور اس نامحرم لڑکی کو اپنے دل میں بسایا تھا جب تک نکاح نہیں ہوا تھا، شادی کے بعد آج ان کو نانی دادی یاد آ گئی ہے، ان کے مسئلے ہی حل نہیں ہوتے۔ ہاں اگر ایسے کوئی لوگ ہو تو توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اپنی لائف کو درست کریں۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ایک یہ بات عرض کروں، اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ کو اپنا بناؤ، نقد چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرو، اللہ ہمارے بہت قریب ہے۔ ہر نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا کرو۔ میں امید کرتا ہوں میری دینی مائیں بہنیں ارادے کرے گی، عزائم کرے گی، اپنے آپ کو چینج کرے گی، اپنے لائف کو چینج کرے گی، اور ایک دم ہمت کے ساتھ یہ فیصلہ کرے گی، چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے، پوری دنیا کے انسان، مرد، عورتیں، جنات، ملنے جلنے والے، خاندان والے سب ناراض ہو جائیں، برداشت ہے، اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے، یہ برداشت نہیں ہے، پھر زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 2 آدمیوں سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، ایک وہ جس نے کسی اللہ والے کو ستایا ہو، اور دوسرا وہ جس نے بیاج لیا ہو، لون لیا ہو، لون لی ہو، لون دی ہو، یا یہ دونوں معاملے میں کسی کا ساتھ دیا ہو، یا اس کے بارے میں لکھا ہو، سود، بیاج، مہیلا لون، اتنے ناراض ہوتے ہیں، اتنے ناراض ہوتے ہیں، غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے۔ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں تجھے رزق دینے والا ہوں؟ تجھے ماں کے پیٹ میں کس نے کھلایا؟ تو اسکول جاتا تھا جب کس نے کھلایا؟ کل تیرا انتقال ہوگا، تیرے گھر والوں کو کون کھلائے گا؟ لاک ڈاؤن میں تجھے کس نے کھلایا؟ تو جھوپڑے میں رہ لیتا، تو فٹ پاتھ پر رہ لیتا، تو چٹنی روٹی کھا لیتا، لیکن تو اپنی آخرت، جنت، اللہ سے ملاقات، پیارے نبی سے ملاقات کو یاد رکھتا۔ یہ لون ایسے ناراض، کوئی معمولی ناراض نہیں، بہت زبردست۔ یوں فرمایا جو لون لے یا دے اس کے ساتھ اللہ کی اعلان چاہ آ جائے۔ اب اللہ کے ساتھ مقابلے میں تجھے اللہ سمجھ میں نہیں آتے، روزی دینے والے اللہ ہے، تجھے سمجھ میں نہیں آتے، اب اٹھ کے بتا، اب کھڑے ہو کے بتا، اب یہ ایسا گھڑا ہے یہاں سے تو نیچے جائے گا۔ دل کہتا ہے کہ ہر مہینے 3-3 ہزار دے کے نمٹ جائے گا، ارے نمٹے گا نہیں، اب تو قرضے کا شکار ہوگا، اب حالات آئیں گے، اب یہ پیسوں سے گھر میں لڑائی جھگڑے آئیں گے، اب عاملوں کے چکر کاٹتے کاٹتے تو تھک جائے گا، ابھی عامل کے چکر کاٹے، اچھا ہو گیا، 4 مہینے کے بعد دوسرے عامل کے چکر، اور 4 مہینے کے بعد دوسرے عامل کے چکر، تو نے جنگ اللہ کے ساتھ چھیڑی ہے، اور جو جنگ اللہ کے ساتھ چھیڑ دے وہ کہیں کھڑا نہیں رہ سکتا اور کہیں کا ہو سکتا نہیں۔ قرآن کریم میں ایک آیت اتاری، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تیرا اللہ جو ہے وہ سود کو مٹاتا ہے، لون کو مٹاتا ہے، بیاج کو مٹاتا ہے۔ اللہ نے خود اپنا نام لایا، یمحق اللہ الربا، یہ قرآن کا فیصلہ، یہ سچی کتاب، یہ پیارے نبی پر اتاری گئی کتاب، تیرے اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، تیرے اللہ کے وعدے ایک دم سچے۔ یمحق اللہ الربا، تیرا اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود لینے والے کو بھی مٹا دیتا ہے، پریشان، بے چینی، ویربی الصدقات، ہاں
ہاں صدقات کو بڑھاتا ہے. صدقہ دینے سے تجھے لگتا ہے کم ہوگا، لیکن تیرا اللہ تجھے پیدا کرنے والا کہتا ہے تیرا مال بڑھے گا. صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی. اللہ کے نام پر دینے والا غریب نہیں ہوتا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر لون کے بیاج کے چکر میں پڑے، ابھی ہمارے یہاں ایک شخص نے لون کے پیسے لیے اور شادی کی، اللہ اکبر، کچھ ہی دن میں طلاق ہو گئی. بہت بڑے مالدار گھرانے میں شادی کی تھی. ان کو منہ کیا بتائیں گے؟ ارے سادگی کے ساتھ شادی کر دیں اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے شادی کر دیں. شریعت میں لڑکی والوں کا کھانا نہیں ہے، تو لڑکی والوں کا کھانا نہ کر، ہمت سے شادی کر دے شریعت اور سنت کے مطابق. اللہ سے دعا کر، کہاں ہے وہ مرد، کہاں ہے وہ عورتیں جو یوں کہیں کہ ہم شادی کے وقت اللہ کو راضی کریں گے، ہم رسم و رواج نہیں کریں گے، ہم دہیج نہیں لیں گے، ہم سامنے والوں پر بوجھ نہیں بنیں گے. ارے ماں باپ لڑکی دے رہے ہیں یار، بیٹی دے رہے ہیں، بیٹی دے رہے ہیں، بیٹی دے رہے ہیں، جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں، اور ان سے دہیج کا مطالبہ کیا جائے، ان سے دہیج مانگا جائے. یا مانگا تو نہ جائے، لیکن ایسی باتیں، ایسے اشارے کہ یہ چیز کب آپ آئے گی، اور وہ اشارے، وہ بات جس سے سامنے والے سمجھیں کہ یہ لوگ دہیج کے بھوکے ہیں. او ہو جو لڑکی دے رہا ہو، آپ کو پتہ ہے جب کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، شادی کی پہلی رات آتی ہے، بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے، ماں باپ کی ساری رات مصلے پہ روتے روتے گزر جاتی ہے. اپنی بیٹی کو کبھی کسی کے حوالے نہیں کیا تھا. 5 منٹ ٹیوشن سے لیٹ آتی، ماں باپ تڑپ جاتے تھے. جگر کا ٹکڑا نکال کے دے دیا اور تو کہتا ہے تو ساتھ کیا لائی. اللہ اکبر، یہ صحابہ کے زمانے کے خلاف کی باتیں ہیں. ہاں ماں باپ خوشی سے کچھ دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں، اس کی بات نہیں ہے. لیکن میری دینی ماؤں بہنوں، شریعت سادگی سکھاتی ہے، معاف کرنا سکھاتی ہے. سب سے بہترین نکاح کون سا؟ فرمایا جس میں خرچہ کم ہو. 2 مہینے آپ کو رشتہ دار تعریف کم کریں گے، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے لائف سنور جائے گی. اور شادی میں اگر دکھاوا کرو گے، 2 مہینے تک رشتہ دار تعریف کریں گے، اور 2 مہینے کے بعد جب آپ کی بیٹی کا فون آئے گا امی سسرال میں تکلیف ہے، سارے رشتہ دار آپ کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جائیں گے. پھر آپ پریشان ہوتے رہنا، بے چین ہوتے رہنا، تکلیفیں دیکھتے رہنا. خوشی میں تو سب ساتھ دیتے ہیں، غمی میں کوئی ساتھ دیتا نہیں ہے. ارے مولانا یہ حالات، یہ تکلیف، ارے جو تکلیف آ جائے، ضرورت پڑے گھر بیچ دو، ضرورت پڑے دکان بیچ دو، ضرورت پڑے سونا چاندی بیچ دو، ضرورت پڑے زائد کپڑے بیچ دو، ضرورت پڑے تو فٹ پاتھ پر اپنا بستر ڈال دو، ضرورت پڑے تو چٹنی روٹی پر اپنا گزارا کر لو، لیکن لون نہیں، بیاج نہیں، اور بیاج کے چکر میں پڑنا نہیں، مہیلا لون نہیں. اگر کسی نے لی ہو اور اس کو پتا نہ ہو، وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگے، نقد توبہ کرے، اللہ آپ کے بعد کبھی نہیں لوں گی، اب ادا کروا دیجئے، اب ادا کروا دیجئے، بے شک میں پریشان ہوں، آپ سچے، آپ کا قرآن سچا. اور خدا نہ خواستہ اس لون سے اگر ترقی ہو گئی، پیسہ بنتا گیا، جتنا پیسہ بنتا جائے گا بچے استعمال کرتے جائیں گے، قبر میں عذاب ہوتا جائے گا. اگر جو وہ لون سے ترقی ہو گئی نا، پھر تو آخرت بہت برباد ہو جائے گی، پھر تو پورا معاملہ ہی آخرت کا بڑا تباہ ہو جائے گا. اس کا یمحق اللہ الربا، سود لینے والے، سود دینے والے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ. بنداس بائک اتار لیتے ہیں، بنداس کار اتار لیتے ہیں بیاج پر، لون پر. مولانا نہ اتارے. ارے آپ کو اگر لینی ہے تو کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھو، بات سمجھو، اس کا جائز طریقہ کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے 11 لاکھ کی کار ہے، 2 لاکھ لون ہوگا، 13 لاکھ. اس کو بولو بھائی یہ تیری چیز ہے، اس کو تجھے بیچنا ہو تو 5 لاکھ میں بیچ، 15 لاکھ میں بیچ، تجھے کون پوچھنے والا ہے. لون بون کی بات مت کر، یہ تیری چیز ہے، تو 13 لاکھ میں مجھے بیچ دے، بول. وہ بھائی لون کے ساتھ بھی 13، لون کی بات مت کر، لون میں نہیں سمجھتا. یہ تیری چیز ہے نا، 13 لاکھ میں بیچ دے. ٹھیک ہے 13 لاکھ میں بیچ دی، بول اب ہفتے کتنے ہوتے تو جائز ہو جائے گا. تھوڑی بات اگر نہیں بدلی تو پھر اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہو جائے گا. شریعت میں ہر چیز کا حل ہے، دین بہت آسان ہے. تھوڑا سمجھیں، بیٹھے. واشنگ مشین لے لیا لون پر، کوئی بات نہیں کی، تھوڑی سی بات بدلنے سے تو بات بدل جاتی ہے. ایک لڑکی حرام تھی، نکاح کے موقع پر ہاں بولا، حلال ہو گئی. ایک ہی جملے کی تو بات تھی نا. وہ کسی نے طلاق دے دی تو حرام ہو گئی، کسی نے اگر 3 طلاق دے دی تو حرام ہو گئی. تھوڑی دیر بات ہی بدلی ہے نا. ایک 70 سال کا مندر کا پجاری کلمہ پڑھا، ہمیشہ ہمیشہ کا جنتی ہو گیا 10 سیکنڈ میں.
70 سال کا تہجد گزار 10 سیکنڈ میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہو گیا۔ بات بدلنے سے بات بدل جاتی ہے۔ تھوڑا سا سمجھا جائے، فریج لینا ہے، واشنگ مشین لینا ہے، کسی مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب اس کا جائز طریقہ کیا ہے، آپ کو بتائیں گے، آپ کو سمجھائیں گے، کوئی تجربہ کار مفتی صاحب ہو۔ اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ لون کے اور بیاج کے اور سود کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ آپ تہجد پڑھو، اللہ سب مسئلے حل کر دے گا۔ ایک مستورات کا فون آیا، مولانا پریشانی میں ہوں، کوئی عمل بتاؤ، تعویذ۔ میں نے کہا تعویذ نہیں جانتا، تعویذ کرنے والے کا نمبر دو۔ میں نے کہا نمبر بھی نہیں دیتا۔ بہت امید سے فون کیا تھا، میں نے کہا ایک عمل ہے، اللہ تیرے مسئلے حل کر دے گا۔ بولے ہیں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا 125%۔ کیا کروں؟ میں نے کہا صبح میں 4 ساڑھے 4 کے بیچ میں اٹھ، وضو کر، 2 منٹ 2 رکعت تہجد کی پڑھ، تھوڑی دیر دعا کر لے، جتنے درد کے ساتھ مجھے باتیں کہی ہیں نا اتنا اللہ کو کہہ دے، اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں رات کے آخری پہر، دیکھ اللہ تیرے مسئلے حل کرے گا۔ یہی نہیں، اور بھی بہت ساری باتیں کہہ دینا، حج عمرہ کرنا ہو نا وہ بھی کہہ دینا، اور یاد آئے تو میرے بارے میں بھی کچھ عرضی رکھ دینا۔ 2 دن کے بعد فون آیا، مولانا جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ نے مجھے ایڈریس بتا دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آج کے بعد کسی عامل کے پاس نہیں جاؤں گی، آج کے بعد کبھی آپ کو فون نہیں کروں گی، مولانا آپ کا احسان، آپ نے مجھے ایڈریس بتا دیا مولانا۔ کیا ہوا؟ پہلے دن اٹھی، ساری بات رکھی، کام تو نہیں ہوئے، دل ہلکا ہو گیا۔ بولے یہ دل ہلکا نہیں ہو رہا تھا، دل بوجھل تھا، دل ہلکا ہو گیا، دوسرے دن سے کام ہونا شروع ہو گئے۔ مولانا اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ او میری گودرا کی ماؤں بہنوں، یہ عاجز لچھے دار بیان کرنے نہیں، آپ کو ایڈریس بتانے آیا ہے۔ کیا ضرورت ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ شوہر کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، ساس کی طرف سے، دیرانی کی طرف سے، پیسے کی طرف سے، گھر کی طرف سے، قرضے کی طرف سے، حج عمرے میں جانا ہے، بڑا مکان چاہیے، تہجد میں 2 رکعت نماز اور 4-5 منٹ کی دعائیں، آپ لائف ٹائم مجھے دعا دو گے اور ایسی مزہ آئے گی اللہ سے بات چیت کرنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج رات میں عشاء کی نماز کے بعد مسجد عزیر میں عشاء کی نماز کے بعد بیان ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، سب کو بھیجو تو ان کو بھی بتاؤں کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے جوڑنا چاہیے۔ اللہ کرے میرا بھی جڑ جائے، آپ کا بھی جڑ جائے، آپ کے بچوں کا، آپ کے شوہروں کا بھی جڑ جائے۔ ایک جذبہ رکھو، پیاز ختم ہوتی ہے پیاز آتی ہے، ٹماٹر ختم ہوتے ہیں ٹماٹر آتے ہیں، چائے کی پتی ختم ہوتی ہے چائے کی پتی آتی ہے، شکر ختم ہوتی ہے شکر آتی ہے۔ جو چیز گھر میں ختم ہوتی ہے آپ تھان لو، وہ چیز گھر میں آتی ہے۔ جب عورت یہ تھان لیتی ہے میرے گھر میں اللہ کا دین آ جائے، تو اس گھر میں اللہ کا دین بھی آ جاتا ہے۔ عورتوں کے جذبے، ان کی ہمت، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ یہ گودرا کی دیدی مائیں بہنیں دور دراز سے آئی ہے، دھوپ میں آئی ہے، گرمی میں آئی ہے، اپنے گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے آئی ہے، مشغولی کو چھوڑ کر کے آئی ہے، آپ کو لینے کے لیے آئی ہے، آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی ہے۔ اپنی گناہوں پر اقرار ہے، اقرار ندامت ہے کہ بے شک میں پریشان ہوں، اس میں وجہ میں خود ہوں، میں نے خود گناہ کیے ہیں، میں نے خود اللہ سے تعلق نہیں جوڑا، اسی لیے میں پریشان ہوں، میں خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہی ہوں۔ اللہ آج وجہ سمجھ میں آ گئی کہ ہماری وجہ سے ہی ہم پریشان ہیں، گھر والوں کی وجہ سے نہیں، رشتہ داروں کی وجہ سے نہیں، غریبی کی وجہ سے نہیں، ہم اپنے خود کی وجہ سے خود ہم گناہ کر رہے ہیں۔ موبائل میں سیریلیں دیکھنا، کامیڈی دیکھنا، موبائل کا غلط استعمال کرنا، انسٹا پر لوگوں سے بات چیت کرنا، نامحرموں سے بات کر کے آپ کے غصے کو جوش دلانا، اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو
کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، بچوں کے نصیب بہتر فرما، مستورات کو سچا پکا پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، چچا زاد بھائیوں سے بھی پردہ، ماموں زاد بھائیوں سے بھی پردہ، اللہ ان کو سمجھا دیں کہ ہر وہ مرد جس کے ساتھ کبھی نہ کبھی شادی ہو سکتی ہے اس سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ ماؤں بہنوں کو پردے کی ہمت عطا فرما، بہت سی عورتیں ماشاءاللہ کرتی ہوگی ان کو جزائے خیر عطا فرما، بہت جلدی حج عمرے کی زیارت نصیب فرما، بہت سی عورتیں ڈیزائن والا پہنتی ہوگی ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما، بہت سی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہوگی، نوز پیس نہیں پہنتی ہوگی ان کو اللہ کے نبی کی گھر کی عورتیں، حضرت فاطمہ جنت کی عورتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، قبر میں جانا ہے شاید وہ بھول چکی ہوگی، اللہ سے ملاقات کو بھول چکی ہوگی، وہ اپنی مرضی اور اپنی مرضی میں وہ مست ہوگی اور بے چین بھی ہوگی، حالات بھی ہوگی، تکلیفوں میں بھی ہوگی، اندر کی بے چینی اس کو کھائی جا رہی ہوگی، اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی زمین پر کوئی سکون سے نہیں رہ پاتا۔ اللہ ایسی ماؤں بہنوں کو ہمت کر کے پردہ کر لینے کی توفیق عطا فرما، اول وقت کوالٹی والی لمبی سکون والی نمازیں پڑھنے کی، نمازوں کے بعد دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب آپ جہاں شادی ہوئی ہے وہاں خوش رہنے کی، اور یہ جوڑے اللہ نے بنائے ہیں شوہر کے لیے وقت نکالنے کی، شوہر کے لیے تیار ہو کر کے رہنے کی، شوہر کے غصوں کو برداشت کرنے کی، وضو کے ساتھ کھانا بنانے کی، اللہ ان ماؤں بہنوں کو توفیق عطا فرما۔ اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بنانے کی، انہیں اسلامی لباس پہنانے کی، انہیں غیروں والے لباس پہنانے سے بچانے کی اللہ توفیق عطا فرما، انگریزی بال کٹوانے سے بچانے کی توفیق عطا فرما، بچیوں کو ویسٹرن کلچر کی طرف لے جانے سے اللہ بچا، انسٹا سے بچا، نامحرموں سے چیٹنگ کرنے سے بچا، فضولیات سے بچا۔ اللہ یہ مائیں بہنیں کی دنیا آخرت بہتر بنا، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کو چین سکون عطا فرما، اللہ ان کے مسئلوں کو حل فرما، ان کی طرف ایک محبت کی نظر ڈال دے، ان میں سے ایک ایک کو رابعہ بصریہ بنا دے، ان کو بڑا مکان دے دے، ان کو گناہوں سے بچا لے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ بڑی امید کے ساتھ یہ مائیں بہنیں آئی ہے، یہ آئی اسی لیے ہے کہ کچھ ایسی باتیں سنیں کہ ہم اپنے آپ کو چینج کر دیں، ہم کیوں پریشان ہیں۔ اللہ آج سمجھ میں آ گیا کہ کیوں پریشان ہیں، آپ کو ناراض کر کے پریشان ہیں۔ آج نیت کرتے آپ کو راضی کریں گے، آپ کو راضی کریں گے۔ یہ مرد حضرات بھی آئے ہیں، ہم لوگ سب مل کر کے ایک ارادہ، ایک جذبہ، جنید جمشید کی طرح سچی توبہ کریں گے، سعید انور کی طرح سچی توبہ کر کے یو ٹرن لیں گے۔ اب یہ کمینی دنیا کی طرف نہیں جائیں گے، غیروں کے طریقوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ 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 درود شریف پڑھنا، سنتوں پہ چلنے کے توفیق عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں سے ہر ایک کو کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ بہت جلدی اللہ ہم تمام کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آج کی مجلس کی برکت سے پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ایمان عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔